الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 101 سورہ بقرہ جو کہ دوسرے نمبر کی صورت ہے قرآن پاک میں، الف لام میم جو پہلا پارہ ہے قرآن پاک کا، اور یہاں پر بنی اسرائیلیوں کا ما قبل سے ذکر چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، اللہ کی طرف سے رسول آیا، تو ایک معنی تو اس بات کا یہ ہے کہ کوئی بھی رسول جب بھی آیا، کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں تو ہزاروں رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تنوین یہاں پر رسولم دو پیش تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، عظمت بتلانے کے واسطے، یعنی خاص رسول، عظیم رسول جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسولوں کے سردار، اور فرمائے مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ان کی کتاب کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو ایسے پیچھے ڈال دیا جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے کتاب تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب پچھلے درس میں ہم نے ایک بات ذکر کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، کہ تورات انجیل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق، آپ کے آنے سے متعلق بشارتیں موجود تھیں، اس وقت بھی تھیں ان کے پاس، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ان باتوں کو ایک تو آپس میں منع بھی کرتے تھے کہ بھائی کیوں اپنی اندر کی بات لیک کر رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو انہیں، تو گویا یہ غافل بنتے تھے، غافل بن گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کی بھی باتوں سے
انکار کر دیا گویا، حالانکہ ان کی اپنی کتابیں تورات انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کھلی موجود تھیں۔ کأنہم لا یعلمون، وہ ایسے بن گئے جیسے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس کو شیاطین پڑھتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وحی کی تو انہوں نے اتباع نہیں کی، لیکن سحر اور شیاطین کی اتباع کری۔ اس سے مراد وہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جو انسانی شیاطین تھے، یعنی کہ انسانوں کی شکل میں بھی بعض انسان اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں برائیوں میں کہ وہ خود شیطان بن جاتے ہیں، انہیں شیطان کی کیا ضرورت۔ تو جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی اور آپ پر انہوں نے تہمتیں لگائی تھیں، تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، وہ شیاطین بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کہ جنی شیاطین تھے، جنات کی شکل و صورت میں آگ سے بنے ہوئے شیاطین پیدا کیے تھے اللہ نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی طرح بڑی بادشاہی کے مالک تھے۔ ان کے والد محترم بھی جو ہے، دیکھا جائے جب آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی بہت زیادہ علاقوں کی بادشاہت سلطنت ان کے پاس تھی، حتیٰ کہ عراق، مصر میں بھی ان کی سلطنت موجود تھی، اور اللہ نے ان کو جنات اور پرندوں پر بھی حکومت دی تھی۔ ان کی سلطنت ایسی وسیع تر تھی، ورنہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس کی پرندوں پر بھی بادشاہت و سلطنت ہو، اور ہواؤں پر بھی ہو، جنات پر بھی ہو، جانوروں پر ہو، ان کی بولی جانتے ہو۔ یہ جانتے تھے۔ شیاطین نے یہودیوں کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی غور کرو تو جادو سحر کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، ان کی بادشاہت کی بھی، سلطنت کی وجہ بھی اصل جادو ہے، سحر ہے۔ تو یہود بھی سحر اور جادو کے چکر میں پیچھے پڑ گئے کہ بھائی جب یہود کی سحر جادو میں بہت مہارت اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ اس دھوکے میں پڑ گئے، شیطان نے ان کو اس دھوکے میں ڈال دیا۔ اب دنیا بھر میں ان کی جادوگری اور سحر مسلم ہے، یہ بہت خطرناک اور بڑے جادوگر ہوتے ہیں ان کے اندر، یہ اب تک یہ بات ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، اور فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر ضرور کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کے متعلق یہ بات کہنی پڑ گئی کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، حالانکہ نبی کہاں کفر کر سکتے ہیں، ان کو تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہوتی، وہ تو بلکہ کفر کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہوتے ہیں، ان کا تو مشن ہی یہی ہوتا ہے۔ وما کفر سلیمان، اللہ پاک نے کیوں یہ فرمائی بات کہ سلیمان تو اللہ کے نبی سے کبھی کسی حالت میں نفی کر ہی نہیں سکتے تھے، کرنا بھی اللہ کے نبی کی عظمت کے خلاف تھا کہ وہ نفی کرتے۔ اب فرمائے کہ ہم اپنے میں سے کسی مہذب انسان کا تعارف اس طرح اگر کریں، ایک بہت عزت دار انسان ہو ہمارے درمیان، مہذب ہو، باوقار ہو، کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ہمارے یہ بڑے حضرت ہیں، یہ بڑے انسان ہیں، بڑے علامہ ہیں، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی یہ زنا نہیں کرتے، کبھی یہ چوری ڈکیتی نہیں کرتے، بڑے حضرت کی اگر ایسے بھی کسی معذب انسان کی کوئی ایسے تعارف کرائے، اس طریقے سے انٹروڈکشن کرائے، تو یہ بھی انداز کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس انداز میں تعارف کرانا بھی ان کی حیثیت اور مرتبے کے خلاف ہے۔ تو قرآن نے ایسے کہہ دیا کہ یہ نبی ایسے نہیں ہیں کہ کفر کریں، اور قرآن ایسی حقیقتیں
بلا کراہت بلا تردد، یعنی کہ بغیر برا مانے، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، بلا خوف کے بیان کرتا ہے۔ دیکھیں کیسے قرآن نے واضح کہہ دیا، اور پھر تاریخ کو دیکھیں اور حقائق قرآن کے بیان کردہ مضامین کو، حقیقتوں کی یہ تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ جب ہم بائبل اور یہود و نصرانیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ تعجب ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ ہمارے نبی سلیمان نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان، کیونکہ اللہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو بہت دور کی ہوتی ہے، اور اللہ جانتے تھے کہ یہ ایسی حرکتیں کریں گے، بولیں گے۔ تو قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے کفر کی نفی کیوں کی؟ کیونکہ بائبل میں آپ دیکھیں تو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی جانب سے، اللہ کے نبیوں کی طرف سے نعوذ باللہ شراب پینا، زنا کرنا، بت پرستی کرنا وغیرہ کی نسبت ملتی ہے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دینے کے بعد۔ یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ بائبل کی سلاطین میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوڑیوں میں، یعنی کہ بیویوں نے ان کو غیر اللہ کی طرف مائل کیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا، مکمل نہیں تھا۔ بائبل سلاطین میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخر عمر میں مرتد ہو گئے، بت پرستی کی طرف نکل گئے، بت پرست ہو گئے، بتوں کو پوجنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ بائبل کے اندر تورات میں تبدیلیاں کر کے یہ باتیں لکھی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ کہتے ہیں پیدائش کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ شراب پی اور برہنہ ہو گئے، کپڑوں سے خالی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی پیدائش کے بعد کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ زنا کیا، نعوذ باللہ، شراب نوشی کی، اور ان کی نسبت اس طرف جوڑتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ غلط عمل کرتے تھے، یہ سب لکھا ہے۔ تو جب ایک طرف بائبل کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صفائی مل جاتی ہے، خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگائی گئی تھی نا، تو حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اے عمر تم کیا کہتے ہو، عائشہ کو اپنے نکاح میں رکھوں یا چھوڑ دو؟ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے، لیکن آپ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں تو میں آپ سے گھریلو 2 باتیں پوچھوں گا اگر آپ ناراض نہیں ہوتے۔ فرمایا پوچھو عمر۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ نکاح حضرت عائشہ سے آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا تھا، اللہ نے کرایا تھا؟ فرمایا اللہ نے کروایا تھا، مجھے تو جبرائیل تصویر لے کر آئے تھے، دکھائی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا۔ فرمایا اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا آپ کے جسم پہ کبھی گندی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں عمر، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، گندی مکھی نبی کے میرے جسم پہ کبھی بھی نہیں بیٹھتی۔ تو فرمانے لگے عمر کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی بچیوں کے لیے، ہمیں اپنے لڑکوں کے لیے پاکیزہ لڑکیاں مل جاتی ہیں، اللہ کو آپ کے لیے پاکیزہ عورت نہیں ملی؟ اللہ تو اللہ ہے، رب تو رب ہے، اللہ آپ کے بستر پر ناپاک لڑکی کو بٹھائیں گے جبکہ آپ کے جسم پہ ناپاک مکھی نہیں بیٹھتی؟ ایک ناپاک انسان بیٹھ سکتا ہے؟ بس حضور نے سننا تھا اور مسکرا گئے، کہا واہ عمر کیا مشورہ دیا تو نے۔ اور گھر پہ کہتے ہیں میں پہنچا ہی حجرے میں اور اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں، اور فیصلہ ہو گیا کہ یہ سارا منافقوں کی حرکتیں تھیں۔ تو سگی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ یہ باتیں لکھی۔ تو جب ہم اب بائبل کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے یہ اضافی بات کیوں کری ہے؟ حالانکہ اضافی بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات کی۔ تو قرآن پہلے ہی اللہ جانتے تھے یہ حرکتیں کریں گے، پہلے ہی جواب دے دو، اللہ وہ ذات ہے، ابھی مسئلہ آئے نہیں، جواب پہلے آ گیا۔ تو قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ قرآن، صاحب قرآن
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے قرآن نے الحمدللہ یہ بات واضح تردید کے ساتھ کر دی کہ آپ بھی کہیں ذہن اس طرف نہ چلا جائے غلطی سے بھی کہ کوئی نبی ایسا عمل کر سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو ہم نے 3 مخلوقات کو معصوم بنایا، نابالغ بچے اور فرشتے اور اسی طرح تمام نبیوں کو ہم نے معصوم رکھا، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الزامات کی جو یہود و نصارہ نے الزامات لگائے تھے انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور یہود و نصارہ نے جو لگائے تھے ان کا جواب دے دیا، سارے الزامات کا ہمارے آقا کی طرف منسوب کرتے تھے نعوذ باللہ، جبکہ ہمارے آقا کا دامن اس سب سے پاک۔ تو قرآن نے کہہ دیا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ کافروں نے کفر کیا ہے، تو قرآن نے صفائی بیان کر دی۔ بعض کہانیاں آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی اور اس کے زور پر وہ حکومت کرتے تھے، سلطنت اپنی چلا رہے تھے۔ شیاطین نے کہا کہ یہ تو ان کی انگوٹھی ہے جس میں سارا جادو ہے، یہ کسی طرح حاصل کر لو، پھر دیکھو ان کی سلطنت کیسے ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن بیت الخلا گئے، یہ من گھڑت کہانیاں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی، کہتے ہیں انگوٹھی اتار کے باہر رکھ کے چلے گئے، تو شیطان نے پیچھے سے پہن لی اور وہ نعوذ باللہ در بدر پھرتے تھے، اور شیاطین نے کہا کہ یہ تو دیکھو جادو سحر کے زور پر سلطنت حکومت چل رہی تھی، ان کی اب انگوٹھی گئی ساری سلطنت ختم۔ یہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹی باتیں بنائی، من گھڑت واقعات بنائے۔ ایسی روایات جو نبوت کی توہین کر رہی ہوں، اس کے خلاف ہو، ان کو ہم ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ تو شیاطین نے کفر کیا، فرمایا یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب نبی بنی اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ لوگ دور ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، تو ان میں اخلاقی پستگی، انحطاط پیدا ہو گیا، اور اس سب کی ساری وجہ یہ تھی کہ یہ تبلیغ سے، دین سے ہٹ کر تعویذ گنڈوں کے برائیوں کے اندر پڑ گئے، غلط تعویذ گنڈے، الٹے سیدھے اس طرف مائل ہو گئے۔ یعنی کہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اب کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ کرو اور کام بناؤ، ٹھیک ہے نا، نقش بناؤ اور کام بناؤ۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، فلانا تعویذ بنا لو، فلانا ذکر کر لو، فلانا وظیفہ پڑھ لو، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے بنی اسرائیل میں، تعویذ گنڈوں کے اوپر اعتقاد رکھتے تھے، اللہ سے ہونا بھی ان کے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ یہ محنت اور کام کرنے کے بجائے سارے کام تعویذ گنڈوں سے کرنا چاہتے تھے، ان کا یہ سوچ ہو گئی تھی۔ تو اب ان میں تعویذ گنڈوں والے جادوگر پیدا ہو گئے، بڑی بڑی سرکاریں پیدا ہو گئی، بڑے بڑے بابے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ پیدا ہو گئے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے ایک مرید کا، ایک پیر کا جو ہے نا بڑا مزاحیہ واقعہ ہے کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، تو مرید صاحب اپنی بیوی کو بتاتے تھے کہ میرے پیر صاحب کہاں تک پہنچے ہوئے، تو بیوی بڑا حیران ہوتی تھی کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے کے پہنچے ہوئے، حالانکہ عورتوں سے آگے تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا یہ تو بابا جی عورتوں سے بھی آگے نکل لے۔ تو انہوں نے جب ان کی حدود سنی اتنا آگے تک، تو اس نے کہا بھئی میں تو تیرے پیر کی نا دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا صحیح ہے بھائی کرو، کس دن؟ اس دن جس دن دعوت ہوئی، اب کھانا تیار کیا، اور کیا کیا کہ پہلے سالن ڈالا بھر کے پلیٹ میں، اور چاول اوپر سے بھر دیے سارے، اب سالن تو چھپ گیا چاولوں کے نیچے، کہا بھائی پیش کرو۔ اب حضرت کو پیش ہو گیا، رکھا ہوا ہے سامنے، حضرت اسٹارٹ ہی نہیں کر رہے، شروع ہی نہیں کر رہے۔ اب مرید کہہ رہے حضرت، تو کہتے ہیں بھائی ساتھ میں سالن تو لے کر آؤ۔ تو بیوی کو جا کے بولا، بیوی کہتی یہ ہے تمہارے پیر کی اوقات کہ یہاں سے بیٹھا ہوا تو مدینہ میں پہنچ رہے
وہاں نماز بھی پڑھ کے آ رہا ہے, مکہ میں بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے, اتنا دور جا رہا ہے, یہ تھوڑا سا اندر نہیں جا سکتا ادھر چاولوں کے اس کو بولو چاول کے اندر ہی سالن ہے تو یہ ہمارے یہاں بھی نا یہ حالات ہو چکے. اب ان بنی اسرائیلیوں میں بھی تعویذ گنڈے اور جادوگری کی بھرمار ہو گئی. سحر و جادو کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی, اور یہ سمجھتے تھے کہ خود سلیمان کی بھی علیہ السلام سلطنت بھی جادو کے زور سے قائم ہے. اب ان میں بڑے بڑے ماہر اس فن کے پیدا ہو گئے, اور یوں بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جنگ کے میدان میں بھی فتح حاصل کرنے کے لیے جادو اور سحر کرتے تھے, اور چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کیے تعویذ گنڈوں کے کرنے سے ہی ہم صرف جیت جائیں, اور لڑنے کی بھی ہمیں ضرورت نہ پڑے. اب غور کریں, آج ہم مسلمان بھی کچھ اسی طرح کرنے لگ گئے. ہمارے یہاں بھی طلبہ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بولتے ہیں حضرت پورا سال پڑھائی نہیں کی, اب کل سے امتحان شروع ہے, بس ایسا دم مار دیں فٹافٹ شارٹ کٹ پتلی گلی سے, بس ایسا وظیفہ بتا دیں اگلا اندھا ہو جائے اور مجھے پورے 100 کے 100 نمبر دے دے. ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ تم نے عجیب طریقہ نکالا ہے, سارا سال محنت کرنی چاہیے تھی. کہتے نہیں بس تعویذوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, اور پھر تعویذ گنڈے والے ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے مال بٹورتے ہیں, اور وہ خود تو امیر ہو ہی جاتے ہیں, ان کو غریب کر دیتے ہیں بیچاروں کا. تو مسلمان بھی آج یہی کر رہے ہیں, سب تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے, اور اس کے علاوہ ہونے سے ان کا یقین ہی مٹ گیا. اب وہ یہی کر رہے ہیں آج, اکثریت اس میں پڑ گئی. گھروں میں فسادات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے فتنے اور جدائیاں ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے جو ہے دیکھیں آج مسلمان ان وجوہات کی وجہ سے ان کے گھروں میں بے برکتیاں ہو گئیں. اب اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نا 2 فرشتوں کو نازل فرمایا. ایک کا نام ہے ہاروت اور دوسرے کا نام ہے ماروت. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, بابل شہر کے اندر یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلاتے تھے, اور ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ اچھا عمل نہیں ہے, یہ برائی کا عمل ہے, جادو کرنا سحر کرنا, اس سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ. اب لوگوں نے خود ان فرشتوں سے ہی نا ناجائز کام کرنے شروع کر دیے, فائدے اٹھانے شروع کر دیے. پھر ان سے کہتے اس طریقے سے کہ اچھا تو ہاروت اور ماروت یہ بتاؤ کہ چل کیا رہے مارکیٹ میں, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, پہلے خود کھوریشتے ہیں پھر خود ہی وہ کام کرنے لگ جاتے. کہتے تھے کیا چل رہا ہے یہ مارکیٹ میں, وہ بتاتے تھے بھائی دیکھو یہ بہت غلط عمل چل رہا ہے, جادوگری سحر, ہر دوسرا بندے اس میں پڑ گیا ہے, یہ گناہ کا عمل ہے, گناہ کا کام ہے. تو کہتے تھے اچھا ذرا بتاؤ تو مطلب یہ کرتے کیا ہیں. کہتے تھے بھائی یہ میاں بیوی میں جدائی کر دیتے ہیں. کہتے تھے کیسے ہوتا ہی ہے تو اب وہ فرشتے تو سیدھے سادھے بولے والے, وہ بتاتے تھے کہ دیکھو ایسے ایسے یہ پڑھنے سے اس مقدار میں 3 دفعہ کرنے سے نا میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کہتے تھے اوہ یہ تو بہت بری بات ہے, ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور جاتے تھے پیچھے سے وہی کرنے لگ جاتے تھے. یعنی کہ الٹا جس کو نہیں بھی پتا تھا نا وہ ان دونوں بیچارے معصوم فرشتوں سے بیوقوف بنا کے اور وہ فارمولہ سمجھ کے اب وہ بھی جا کے گھر توڑنے والا کام شروع کر دیتا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر بڑا ہی عجیب واقعہ ایک بات بیان کی ہے انہوں نے, جو مومن اب جو بھی چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے, اور کہتے یہ ہیں کہ ویسے یہ جو بات اب میں بتانے لگا ہوں نا یہ من گھڑت باتوں میں سے ہے, کیونکہ اس طریقے کے بہت سے واقعات انہوں نے مشہور کیے. تو ایک واقعہ ان میں سے یہ بھی آتا ہے. لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا یہ انسان تو کیسے فتنے فساد کرتا ہے, اگر ہم فرشتے زمین پر ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ. کسی فرشتے نے یہ بات کری تو اللہ نے 2 فرشتے نا ٹیسٹنگ کے لیے ہاروت اور ماروت کو اتار دیا زمین پہ, اچھا چلو جاؤ
तुम लोग बहुत चैंपियन बन रहे हो, जाओ ज़रा देखता हूँ मैं क्या करके दिखाते हो। फिर इनके पास कहते हैं एक औरत अपना मुकद्दमा लेकर आ गई, तो ये फरिश्ते उसके हुस्न पर फरिश्ता हो गए। हालांकि फरिश्ते के अंदर तो देखें ये नफ्स ही नहीं है, कहते हैं वो उस पर आशिक हो गए। तो उसने कहा हाजत पूरी ना करने दोगी? औरत ने मना किया, जब तक शराब ना पी लो। तो फिर चनाचे उन्होंने शराब पी, गलत अमल भी किया, बदकारी की, कत्ल भी कर दिया, और बेहोशी की हालत में फिर उसने इनसे इसमें आज़म सीख लिया उल्टा। इस कदर मासूम थे, सीधे थे, उसने इनको सिखा दिया इसमें आज़म, औरत ने सीख लिया। और फिर ये औरत कहते हैं इसमें आज़म को ख़ास अंदाज पे उसी तरीके से पढ़कर आसमान पर चली गई, और इस औरत का नाम जो था वो ज़ोहरा था। तो कहते हैं कि वही जो ज़ोहरा नाम का तारा है ना, कि कशा है क्या है, वो यही औरत बन गई। ऐसे भी वाक़यात जो है इन्होंने जोड़कर लिखे हैं। अजीब किस्से हैं, झूठे हैं बहरहाल। तो ये फरिश्ते उतारे गए थे अल्लाह की जानिब से। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, जो नाजिल किया गया दोनों को, अल्लाह ने इनको ज़मीन पर भेजा और अच्छे मकसद के लिए भेजा था, लेकिन लोगों ने उससे भी गलत फ़ायदे उठाए। तो फरिश्तों में से बाबुल जो एक शहर कहते हैं उसमें हारूत मारूत आए। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो फरिश्ते किसी को नहीं बताते थे जादू के बारे में, हत्ता यक़ूला, यहाँ तक कि वो कह देते थे इन्नमा नहनु फितना, हम तो आजमाइश के लिए हैं, फला तकफुर, तुम कुफ्र ना करो। तो तुमको कुफ्र नहीं करने देना चाहिए, तुमको कुफ्र करना ही नहीं चाहिए। हम भी यही कोशिश करते हैं तुम्हें कुफ्र ना करने दें। फ़यतअल्लमूना मिन्हुमा, तो लोग उनसे वो चीज़ सीख लेते थे, मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, जो जुदाई डालने वाली थी शौहर और बीवी के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, वो उनसे सीख लेते थे। तो कुरान ने ज़िम्नी तौर पर बात भी कह दी कि असल में तो वो जादू सीखते थे, और उसमें एक ये भी अमल सीखते थे कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कैसे की जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी कि देखा जाए आपने पढ़ा लिखा कहीं से नहीं। आपकी ज़बान से अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये बात कैसे कहलवाई, कैसे आपको पता चली? आज देखा जाए 20वीं सदी में भी हम गौर करते हैं, जब अपने आसपास देखते हैं, तो उलमा यहूद, इनके जब आप तारीख़ को खरोचेंगे, निकालेंगे, इनके मुहक्किकीन के यहाँ ये सब तस्लीम करते हैं कि यहूद के यहाँ उस वक्त एक नक्श होता था जो बहुत मशहूर होता था, और वो होता था नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने वाला नक्श। उसको मशहूर बहुत उस ज़माने में रहा। औरत को उसके शौहर से जुदा करवाकर और दूसरे के साथ उसका ताल्लुक़ कायम करवा दिया जाता था। जैसे आजकल भी आपको ये नालों पर और दीवारों पर लिखा हुआ नज़र आता है ना, फलाने बाबा और फलाना जादूगर और महबूबा आपके कदमों में और इस तरीके की चीज़ें। तो ये उस ज़माने से यहूदियों की कारस्तानी है, जो आजकल भी दीवारों पे हमें नज़र आ रही हैं, लिखा हुआ है। तो जिस चीज़ की ज़ाहिर डिमांड हुआ करती है, दीवारों पे वही लिख दिया जाता है, और उनको पता होता है कि बस लोगों को नंबर की ज़रूरत है, फ़ौरन कॉल करते हैं, धड़ाधड़ कॉलें जाती हैं। ये काम यहूदियों का था, ये मुसलमानों का काम नहीं है। इस बात को याद रखें कि अज़दवाजी ताल्लुक़ ये इंसानी तमद्दुन की असल बुनियाद है, और जो लोग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, देखा जाए तो वो बदतरीन लोग हैं। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वैसे तो शैतान हर गुनाह के अमल से खुश होता है, लेकिन जो उसका कारिंदा ये अमल करा दे कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डलवा दे और घर उनका तोड़वा दे,
ख़ानदान में फूट डलवा दे। इसको बिलखुसूस इब्लीस, जो इनका असल सरगना है, शैतान, वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। और हदीस में आता भी है, बाकायदा साफ अल्फाज हैं कि हर शाम को अपना तख्त पानी के ऊपर लगाता है। जैसे कराची का साहिल है ना, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, इधर लगाता होगा, और लगा के अपने चेलों से पूछता है, हाँ भाई आज की कारगुजारी सुनाओ, किसने किधर किधर गश्त किया और किस किस साथी को उसने दावत दी है, किसने कितनों को गुमराह किया है, किसने क्या क्या काम किए हैं। तो सब अपने बड़े बड़े कारनामे बताते हैं। वो समझते हैं ये शायद हमने बहुत तीर मारा है। एक छोटा सा परिंदा उठता है, बहुत पीछे बैठा होता है, पतला दुबला सा, काँप रहा होता है। जब उसको बोलता है, हाँ भाई तुमने क्या हरकत की आज बताओ, तो ये बोलता है कि उस्ताद जी मैंने तो आज मियाँ बीवी में फड्डा डाल दिया। ये उसको बुला के और गले लगाता है और चूमता है, कहता है ये इसने असल, वाह वाह क्या काम किया इसने, तो इसने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया। कि मियाँ बीवी के दरमियान इसने क्या कर दी, लड़ाई करा दी। अब मियाँ बीवी को भी समझना चाहिए कि भाई शैतान क्या अमल करता है, क्या हरकतें करता है, इसलिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत के साथ लड़ें वो अलग मसला है। तो वमा हुम बिदर्रीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और हकीकत में वो अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी को नुकसान नहीं दे सकते थे। तो जब जादू का जिक्र हुआ, अब जहन किस तरफ जा रहा है कि भाई जो जुदाई करा रहे हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई करा रहे हैं, ताल्लुक़ तोड़वा रहे हैं, ये सब किससे हो रहा है, जादू से हो रहा है। जहन वहीं चला गया। एकदम अल्लाह ने चोट मारी और कहा कि ये सब तुम्हें नज़र कुछ भी आ रहा है, लेकिन हो किससे रहा है, अल्लाह से हो रहा है। अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी की जुदाई भी नहीं करा सकता। तो ज़हन में जो आ रहा था ना कि अच्छा जादू से ये सब कुछ भी हो सकता है, तो जादूगर, तो अल्लाह ने एकदम फरमा दिया कि इन तमाम जादू सहार तावीज़ गंडों में कोई ज़ाती तासीर थोड़ी है, इनके अंदर कोई असर थोड़ी है इस चीज़ का। मौसर हकीकी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। असर असल में अल्लाह के पास है। अल्लाह चाहे तो फल के अंदर मिठास डाल दे, अल्लाह चाहे तो उसके अंदर कड़वाहट डाल दे, अल्लाह चाहे तो नज़र आ रहा हो रस टपकता हुआ, शहद टपक रहा हो, लेकिन जब उसे खाए तो वो फीका मालूम हो। अल्लाह ऐसा भी करते हैं। ये देखें ना कैसी कैसी बीमारी हैं। इतनी मीठी से मीठी चीज़ बंदा खाता है, उसको जायका ही नहीं आ रहा होता, और हालांकि जब दूसरा सही इंसान उसको खाता है वो कहता है भाई वाह वाह बड़ा मीठा है, ज़बरदस्त, और ये बंदा खाता है तो। और बनी इसराइली साफ़ सुथरा मिनरल वाटर ऐसे लेते थे हाथ में, जैसे ही मुंह के करीब करते थे खून बन जाता था। नज़र आ रहा होता था पानी है, सही है, जैसे पीने के लिए तो खून बन जाता था। ये क्यों होता है? ये अल्लाह असर डालते हैं। अगर जहर भी इंसान के जिस्म में चला गया और अल्लाह ने असर उससे हटा दिया, तो वही जहर उसके लिए क्या बन जाएगा, आग में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने मज़े के 40 दिन चिल्ला काटा। फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन वही थे। अल्लाह रोज़ पूछते थे मुझसे, इब्राहीम कैसे हो? हालांकि अल्लाह को पता था कि मैंने आग को इनके लिए गुले गुलजार बना दी है, ना ज़्यादा ठंडी है ना कोई गर्म है, दरमियानी बेहतरीन मौसम वाली। फिर भी अल्लाह पूछते थे इब्राहीम क्या हाल है, तो कहते मुझे वो बड़ा मज़ा आता था जब अल्लाह पूछते थे ना। तो किसी से अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में सिर्फ पूछ लेना, उसका ही मज़ा अलग है। ये तो हकीकत में अल्लाह पूछते थे सामने। अगर नबी ख्वाब में आके पूछ लेना कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कर रहे हो, ये तुम किस तरफ जा रहे हो, ऐसे नहीं वैसे करो, और होता है ऐसा। जिसके साथ होता है वो जानता है अच्छी तरह, और अल्लाह वालों के साथ माशाल्लाह होता है, नेक लोगों के साथ होता है, जो गुनाहों से तौबा कर चुके हैं वो हुजूर से मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी करके देख सकते हैं इंशाअल्लाह, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो ज़हन में ये आया
اللہ نے سمجھا دیا حقیقی تاثیر اللہ کے قبضے میں، تو شرک کی کاٹ فرما دی اللہ نے گویا ایک دم۔ اگر ایک شخص کسی کو زہر دے دے اور زہر سے انسان مرے گا، لیکن وہ اصل میں زہر سے نہیں مرا، بلکہ کس چیز سے مرا؟ اللہ کے زہر میں اثر ڈالنے کی وجہ سے مرا ہے۔ خود زہر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار سکے۔ زہر کی اپنی طاقت کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ زہر کی اپنی کوئی ذاتی طاقت تھوڑی ہے کہ وہ ہر ایک کو مارتا پھرے، نہ کسی چیز کے اندر اپنے فائدے کی کوئی طاقت موجود ہے کہ وہ فائدہ دے سکے، یہ اللہ اس کے اندر تاثیر ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اللہ کی اجازت الگ چیز ہے، تقدیر الگ چیز ہے، اللہ کی رضا الگ چیز ہے۔ اثر تو ہوگا اللہ کی اجازت سے، لیکن ان میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ غلط چیز کے برے اثر کے ہونے میں اللہ راضی تھوڑی ہے۔ اللہ کبھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف والی کوئی بھی چیز دے اور اس سے جو ہے نا نقصان بھی ہو جائے۔ اللہ اس پہ راضی تھوڑی ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے، تو اللہ کی رضا الگ ہے اور اس چیز کا اثر کرنا وہ الگ بات ہے۔ تو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کے نقصان دیتی ہے ان کو، اور ان کو نفع آخرت میں نہیں دیتی۔ ظاہر ہے اب وہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو دنیا میں نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کو اس کا کوئی بھی نفع نہیں ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ میں آیت بھی سمجھا رہا ہوں، اور وہ چیز بدترین ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ اب اللہ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ ساری مذمت ساحروں جادوگروں کی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ لغت میں نا سحر کہتے ہیں اس چیز کے اثر کو کہ جس کا سب ظاہر نہ ہو، سب کچھ جس کا ظاہر نہ ہو اس کو سحر کہا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کا اثر آپ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے مسمریزم۔ مسمریزم، اس میں قوت خیالیہ کا اثر ہوتا ہے جس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے، کیونکہ شیطان خود چھپا ہوا ہے، جنات چھپے ہوئے ہمیں نہیں نظر آ رہے، تو اثر ان کا ظاہر نہیں ہوتا، سحر اس کو کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے نا سحر کی 3 اقسام بیان کی ہیں، 3 قسمیں، ان کو سمجھنا چاہیے، بہت زبردست بات ہے۔ فرمایا کہ جس میں پہلی قسم کہ جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے، یا تو کوئی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، جیسے مصر کے جادوگروں نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ فرمایا سحروا اعین الناس فاسترهبوهم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، قرآن نے خود بتایا۔ جادوگروں نے کیا تھا، کس طرح نظر بندی کی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا کہ جادوگروں کی رسیاں دوڑ رہی ہیں، ساری جو پبلک بیٹھی تھی عوام، اس کو بھی یوں محسوس ہونے لگا۔ تو یہ ہاتھ کی صفائی تھی، نظر بندی کی گئی تھی، فنکاری کا عمل تھا۔ بعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھیوں میں رسیوں کے اندر پارا بھرا ہوا تھا، اور جو فرش تھا وہ گرم تھا۔ جب اس پارے کو آپ فرش کے اوپر ڈالیں گے، گرم فرش پہ، گرم زمین پہ، وہ پارا کیا ہوگا؟ اچھلے گا۔ تو ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں میں اور رسیوں کے اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ پارا۔ تو جب وہ گرم فرش پہ ڈالا انہوں نے، گرم زمین جو تپ رہی تھی دھوپ کی وجہ سے، تو گرم اس پہ جیسے ہی وہ پڑا تو ایک دم اچھلنے لگ گیا۔
اور وہ کیا لگ رہا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں اچھل رہی ہیں، گویا وہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ تو پارے کی خاصیت ہی ہے وہ گرمی میں اچھلتا ہے، اچھلنے لگا، اب وہ سمجھ رہے سانپ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ہی رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں۔ دوسری قسم کیا ہے سحر کی؟ کہ یہ نظر بندی شیاطین جنات کی طرف سے مدد سے کی جاتی ہے، ان کی مدد حاصل کر کے یہ جنات شیاطین کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر بندی کا عمل شیاطین کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے ان کو بڑے گندے گندے اعمال کرنے پڑتے ہیں، بہت خطرناک، شیاطین کو جنات کو خوش کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب ٹھیک ہے تم ہمارے دوست ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم چیزیں بھی غائب کرائیں گے، ہم نظر بندی لوگوں کے سامنے سے ان کو نظر نہیں آنے دیں گے، جو حقیقت ہوگی ہم چھپائیں گے۔ تیسری قسم سحر کی، کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کا بعض اہل علم نے انکار بھی کیا ہے، بعض نے اقرار بھی کیا ہے کہ سحر میں عام طور پر کمال حاصل کرنے کے لیے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے بعض مرتبہ نجاست کا، ناپاکی وغیرہ کا اس کی حالت میں ہر وقت رہنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اس کو کھانا پڑتا ہے، مہینوں ناپاک رہ کر، نہاتے بھی نہیں ہیں، غلاظت میں، ناپاکی گندگی کے اندر، تاکہ شیاطین خوش ہو۔ بعض مرتبہ کسی کو قتل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، قتل کرتے ہیں سحر میں آگے بڑھنے کے لیے، جنات شیاطین کو خوش کرنے کے لیے۔ اور بعض لوگ کفر و شرک کے کلمات بھی کہتے ہیں لگاتار، جیسے ہمارے یہاں ذکر کرتے ہیں نا اللہ کی پاکی کے کلمات، اللہ کی شان کے کلمات ذکر کرتے ہیں، ایسے کلمات پکارتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ شیطان کو مکمل طور پہ خوش کرنا ہوتا ہے۔ ایسا سحر سیکھنا، کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے۔ اور اگر قرآن کے کلمات، حدیث کی دعائیں اگر استعمال کی جائیں ان کا توڑ کرنے کے لیے یا بچنے کے لیے تو وہ جائز ہے، اور جائز کاموں کے لیے پڑھنا بھی اچھا ہے، اور لیکن اگر ناجائز کاموں کے لیے قرآن کی بھی آیات پڑھے کہ یہ شخص بھائی مر جائے، اس کے لیے وہ قرآن کی آیت کا وظیفہ جلالی کر رہا ہے۔ ایسے کلمات ہیں واقعی کہ لوگ بتاتے ہیں عامل کہ اگر خاص انداز میں سامنے پڑھ لو تو بندہ ہی گر کے مر جاتا ہے، ایسے ہیں، حقیقت ہے ان کی، لیکن منع فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کبھی بھی، یہ سب بھی حرام ہے۔ اگرچہ آپ پڑھ اچھی چیز رہیں، قرآن حدیث کے کلمات، لیکن غلط مقصد کے لیے پڑھنا بھی حرام ہے۔ کسی کے گھر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، کسی کی بیٹی کو ورغلانے کے لیے، ناجائز تعلقات نعوذ باللہ مقصد کے لیے اگر قرآن بھی پڑھے گا یہ بھی حرام ہے۔ تعویذ بھی بیچنے والوں نے ہر ایک کے دماغ کو نا اس وقت معاف کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کچھ کیا ہوا ہوگا، ہم ضرور اس کا کاٹ کر دیں گے، ہم ضرور اس کا علاج کر دیں گے۔ اب بعض لوگ تو عامل کے پیچھے اس کے ہتھے چڑھی جاتے ہیں، بعض بچ بھی جاتے ہیں، غریب بن جاتے ہیں، پیسہ سارا لٹا دیتے ہیں، اور مال دیتے دیتے بعض دفعہ ان کے کام ویسے ہی بننے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بدولت بن گئے، تو وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ کروڑوں میں یہ لوگ کھیلتے ہیں۔ عامل ایسے لوگ ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو واقعی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے عوام کو دیکھا جائے تو صحیح والا بیوقوف بنا ہے۔ لیکن بہرحال انسان کو خود احتیاط کرنی چاہیے، اگر وہ دین پر خود عمل کر رہا ہے تو پھر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی عاملوں کی دکانیں نہیں تھیں، اور اب تو بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں ہم تو بسم اللہ بھی پڑھ کے پھونک دیتے تھے تو لوگوں کے تکلیفیں صحیح ہو جاتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو بڑے بڑے مسائل آپ نے تو لعاب ڈالا تو نظر صحیح ہو گئی، نظر آنے لگ گیا، ایسے ایسے کام ہوئے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ کتنی بری چیز ہے جادو اور سحر. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے کہ ان کی کامیابی تقوی اختیار کرنے میں ہے، نہ کہ ناجائز تعویذ گنڈوں کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آخری آج کی آیت ہے. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہا کرو، اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ بڑا حیرت انگیز منافقین کی طرف سے رونما کیا جانے والا واقعہ ہے. پہلے تو یہ سمجھیں قرآن کریم میں 28 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور پر اسپیشل انداز میں خطاب فرمایا. یہ ان میں سے یا ایھا الذین آمنوا والے الفاظ ہیں. یہ کہہ کر ان میں یہ پہلا مقام ہے جو قرآن میں ابھی آ رہا ہے نا، یہ سب سے پہلا مقام ہے جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، ارے میرے بڑے پیارے بندو، میرے بندو، یہی کافی تھا. تو میرے بندو جو اللہ نے کہا نا، میرے بندے یہ ہیں، یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور ان آیات میں بڑے اہتمام اور غور سے ہمیں ان آیات کو سننا چاہیے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ خطاب میں اور آپ ہی ہیں، اس میں کافر مخاطب بھی نہیں ہے. صرف اللہ کے بندے، ایمان والے مسلمان مخاطب ہیں. صحابہ یہ بات انہوں نے عرض کی، اور محبت کا انداز ہے، پیار کا انداز ہے. گویا اللہ فرما رہے ہیں اپنائیت کے خطاب کے ساتھ کہ اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے بندو. گویا اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میری توحید کو ماننے والے بندو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے براہ راست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو. راعنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیجئے، رعایت والا معاملہ کیجئے. تو اے ایمان والو، تم راعنا مت کہو. راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے، بات دوبارہ ہمیں سمجھا دیجئے، آسانی کر دیجئے، بات آہستہ کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ تیز بات ہمیں جلدی والی بات اتنی تیزی سے سمجھ نہیں آتی. اور اگر اس کو تھوڑا کھینچ کر آپ کہہ دیں نا، راعنا لفظ کو کھینچ کر کیسے بولیں؟ راعنا. ایک ادھر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ راعنا. عین پہ صرف زیر ہے، جلدی سے پڑھنے والا. اور اگر اس کو تھوڑا سا آپ رک جائیں نا، کھینچ لیں، تو دیکھیں عربی وہی زبان ہے کہ تھوڑا سا غلطی کری معنی بدلے گا. تو یہ اگر تھوڑا سا جس طرح یہ کہتے تھے نا، وہ انداز بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، یوں کہتے تھے. حالانکہ ادھر کیا ہے؟ لا تقولوا راعینا. اللہ نے جو اصل لفظ تھا نا، وہی ذکر کر کے یہاں بیان فرمایا. راعینا کہہ کر نہیں سمجھایا، اور چھوڑ دیا کہ دیکھو خود بھی سمجھو چیزوں کو. تو علماء نے، مفسرین نے سمجھایا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ عین کے بعد یا پیدا کر کے نا کھینچ کے پڑھتے تھے. راعینا یوں کر کے کہتے تھے. وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کو تھوڑا کھینچ دیں تو پڑھیں گے دوسری لغت میں اس کا معنی بدل جاتا تھا، بمعنی اے جاہل، اے احمق، نعوذ باللہ. اور مخاطب کس سے ہوتے تھے؟ حضور سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافق لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے تھے؟ کہ اے احمق، نعوذ باللہ.
اے جاہل، نعوذ باللہ۔ یہود حالانکہ پیٹھ پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہی تھے، مگر انہوں نے اس لفظ کی آڑ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بھی برا بھلا کہنے کا بہانہ اب نکال لیا کہ اب دیکھو اس طریقے سے ہم اس نبی کو، رسول کو، اب ان کے سامنے بھی جو ہے نا ہم برا کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ دیکھو ہم نے یہ لفظ نکال لیا رائنا کی جگہ پہ، یعنی ہماری طرف متوجہ، اس کو کھینچ کے بولتے تھے رائنا، ارے او احمق، ارے او جاہل، نعوذ باللہ، یہ کہنا شروع کرا۔ پھر ان کا دیکھا دیکھی صحابہ سنتے تھے، ان کو تو اس لغت کا معلوم نہیں تھا، تو وہ بھی یہ الفاظ لفظ انہوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن صحابہ صحیح نیت سے کہتے تھے، وہ تو غلط نیت سے نہیں کہتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے منع فرما دیا کہ اس لفظ کو استعمال کرنے سے، کہ اس لفظ کو کوئی استعمال نہ کرے رائنا، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ رائنا کے لفظ کو ہی آپ سرے سے چھوڑ دو، نہ استعمال کرو۔ کیوں؟ فرمائے انظرنا کہو۔ اب بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہود کے دل میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بغض تھا، کس قدر نفرت تھی کہ کوئی موقع بھی وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو صدن یعنی کہ ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا فعل جو فی ذاتی ہی جائز ہو لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے ناجائز کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو یہ فعل بھی جائز بھی ہونے کے باوجود ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس سے اعتراض ہی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے بچنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ رائنا لفظ میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ذریعہ بن رہا تھا ایک غلط مقصد اور غلط ارادے کا، تو اللہ نے وہ لفظ بھی استعمال کرنے سے روک دیا، منع فرما دیا، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہا تھا۔ اس کام کا راستہ بھی بند کرنا چاہیے کہ جو حرام تک کسی کو لے جانے والا ہو۔ اب اس کی ایک مثال ہمیں سیرت سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جو حتیم ہے بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ کے اندر، جو دیکھا جائے بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، اللہ کے گھر کا اندرونی حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ جب قریش نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ ہی لگایا جائے گا، حرام نہیں شامل کیا جائے گا، ایک ٹکا بھی جو ہے حرام کا نہیں شامل ہوگا، تو اب حلال پیسے اتنے جمع ہی نہیں ہوئے مکمل، جب جمع کیے اکٹھے کیے، وہ جتنے پیسے ہو سکے اس سے اتنے ہی کعبے کی تعمیر ہو سکی جتنی ہوئی ہوئی ہے، اور حتیم کو صرف انہوں نے ایسے ایک منڈیر بنا کے کہ یہ حصہ بھی بیت اللہ کے اندر کا ہے، اور اس کو باہر ہی چھوڑ دیا، چونکہ اتنے حلال پیسے باقی مزید ان کے پاس نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی عمارت میں حتیم کو بھی شامل کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کے اندر شامل کر دوں، یعنی کہ اس کی تعمیر کر کے اور اس کو بھی بیت اللہ کے اندر کر دوں، کعبہ کی وہی عمارت کھڑی ہو جائے میرے سامنے بھی جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، لیکن چونکہ میں اپنی قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کے ڈر خوف کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھا جائے نئے نئے مسلمان ہوئے اور یہ کیا کریں گے، پھر کہیں گے کہ اس رسول نے تو ہمارا کعبہ ہی بدل دیا، اسی کو تبدیل کر دیا۔ یہ نہ کہیں کہ کعبہ کو ہی بدل دیا اس رسول نے، تو اب یہ ایک جائز کام تھا کرنا، حتیم کو بیت اللہ کے اندر کر دینا کوئی ناجائز کام نہیں تھا، جائز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو نہیں مکمل کیا، کیوں باہر ہی چھوڑ دیا، تاکہ کمزور ایمان والے فتنے میں نہ پڑ جائیں یا اسلام سے مرتدی نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔
لیکن اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اگر غور کریں کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ حصہ باہر رہ گیا، حتیم اندر داخل نہیں ہو سکا، اللہ کی اس میں بھی بڑی تعریف ہے الحمدللہ کہ اب ہم بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، ہم بھی بیت اللہ کے اندر سے کئی مرتبہ ہو کر آ گئے، ہے نا بھائی؟ ہم مسلمان، کیونکہ ہمارے لیے تو الگ سے تو دروازہ نہیں کھلے گا وہ تو بڑے خاص لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے، ہاں بھلے وہ خاص لوگ ابو جہل جیسے ہی کیوں نہ ہو وہ اندر سے چکر گھوم کے آ جاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے لوگ گئے بیت اللہ کے اندر، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ادھر الحمدللہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں بیت اللہ کے اندر بے تحاشا دفعہ گیا، میں گن بھی نہیں سکا کتنی دفعہ گیا ہوں ہے نا بھائی؟ ہمارا دعویٰ بھی یہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، ہم سچ کہہ رہے، کیونکہ حتیم کیا ہے؟ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت اور سہولت اپنے جن بندوں کو پہنچانی تھی تو اس کو اللہ نے خود باہر رکھوایا، ایسے راستے پیدا فرما دیے۔ بہت دفعہ ہم بھی داخل ہو گئے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب ایک آخری بات ہے، ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ قولاً اور عملاً تشبیہ اختیار کرنا، مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے، چاہے قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ کفار کے ساتھ مشابہت ایک تو حرام کاموں میں تو یہ ہے ہی مطلقاً حرام، لیکن اس کے علاوہ بھی جائز کاموں میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا اسی وجہ سے منع ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، جو پڑھا ہم نے سنا سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ یا اللہ قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے اللہ ہم سب کے اندر شوق اور ذوق پیدا فرماتے۔ یا اللہ اس قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے علم کو یا اللہ ہر گھر میں، ہر علاقے میں، پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم سب کو استعمال فرما لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔